3 گھنٹے کے اندر ہی اندر پورے محکمے کو معلوم ہو گیا کہ عمران نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خبر پر سب سے زیادہ خوشی کیپٹن فیاض کو ہوئی۔ وہ عمران کا دوست ضرور تھا، لیکن اسی حد تک جہاں تک خود اس کے مفاد کو ٹھیس نہ لگتی ہو۔ عمران کے باقاعدہ ملازمت میں آ جانے کے بعد سے اس کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ملازمت میں آ جانے سے قبل عمران نے بعض کیسوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی، اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی، لیکن اس کے ملازمت کے آتے ہی عملی طور پر فیاض کی حیثیت صفر کے برابر بھی نہیں رہ گئی تھی۔ عمران ڈیئر، فیاض اسے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ کسی دشمن نے رائی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر فیاض کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، نہیں دوست، میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال اپنے بنگلے کے کمرے میرے لیے خالی کرا دو۔ کیا مطلب؟ والد کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوٹھی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا، غالباً اس کی وجہ وہ عورت ہے۔ فیاض ہنسنے لگا۔ ہائے، وہ عورت؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم میرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شٹ اپ یو فول! میرا مطلب یہ تھا۔ نہیں، بالکل شٹ اپ! ابھی سن پائیں تو تم سے بھی استعفیٰ لکھوا لیں۔ خبردار، ہوشیار! تم میری بات کا جواب دو، کمرے خالی کر رہے ہو یا نہیں؟ یار، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی… کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ اس کا نام روشی ہے۔ خیر کچھ ہو، ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی۔ کیا سمجھے گی؟ یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے۔ ہائے، لا حول ولا قوت! میں تمہاری بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ فیاض چمپا بھی اور جلا بھی گیا۔ اوہ، تو ایسے بولو نا، میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنا داشتہ سمجھے گی۔ یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے، میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں۔ اچھا خیر، اگر تم بنگلے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو۔ کیسا فلیٹ؟ فیاض چونک کر اسے گھورنے لگا۔ چھوڑو یار، اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے 4-5 فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے؟ ذرا آہستہ بولو، گدھے کہیں کے! فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، فار سن ہاؤس والے فلیٹ کی کنجی میرے حوالے کرو، سمجھے؟ خدا تمہیں غارت کرے! فیاض اسے غصہ دکھاتا ہوا منہ پیس کر بولا۔ 3-4 دن بعد شہر کے ایک سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں کی نظروں سے ایک عجیب و غریب اشتہار گزرا، جس کی سرخی یہ تھی، طلاق حاصل کرنے کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ اشتہار کا مضمون تھا، اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہیں تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لیکن عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے شوہر کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم مناسب معاوضے پر آپ کے لیے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لیے کافی ہوں۔ صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لیے سچی خوشی حاصل کیجیے۔ ہمارے ادارے کی مخصوص کارکن ایک اینگلو برمیز خاتون ہے، المشتہر روشی اینڈ کو، فارمین بلڈنگ، فلیٹ نمبر 4۔ کیپٹن فیاض نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فارمن بلڈنگ کا چوتھا فلیٹ وہی تھا جس کی کنجی عمران اس سے لے گیا تھا۔ روشی اینڈ کو! فیاض اپنی یادداشت پر زور دینے لگا۔ روشی؟ یہ اسی عورت کا نام ہے جسے عمران شاداب نگر سے لایا ہے۔ فیاض اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ یہ ایک بالکل ہی نئی حرکت تھی، اس سے شہر میں انتشار کی لہر دوڑ سکتی تھی، لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً روشی اینڈ کمپنی اس کے محکمے کے لیے ایک مستقل دردِ سر بننے والی تھی۔ فیاض نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا۔ اس نے روشی کے متعلق صرف سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، پھر اٹھ کر آفس سے باہر آیا، موٹر سائیکل سنبھالی اور فارمن بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فارمن بلڈنگ ایک 3 منزلہ عمارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفاتر تھے۔ کیپٹن فیاض چوتھے فلیٹ کے سامنے رک گیا، جس پر روشی اینڈ کو کا بورڈ لگا تھا۔ فیاض نے بورڈ کی پوری تحریر پڑھی، روشی اینڈ کو، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور چک ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فیاض کو دیکھ کر عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ روشی کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر واٹسن، اس نے ڈکٹیشن جاری رکھا اور روشی کی پینسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی۔ آدمی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں۔ میں ڈاکٹر واٹسن مرتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچوں گا۔ سوچوں۔ عمران سوچوں کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ روشی کی پینسل رک گئی، وہ پینسل رکھ کر فیاض کی طرف مڑی۔ فرمائیے، اس نے فیاض نے کہا۔ فرمائیں گے، عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ذرا دیکھنا رجسٹر میں ہماری کسی موکلہ کا نام مسز فیاض تو نہیں ہے؟
موکلا؟ روشی نے حیرت کا اظہار کیا۔ اوہ ہاں، اچھا، ڈکٹیشن۔ عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا۔ پلیز، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے سپر فیاض؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تمہاری فرم کے اشتہار میں میرا محکمہ کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ ویری گڈ، عمران سر ہلا کر بولا، تب تو میں اسی سال انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ بکواس مت کرو سپر فیاض، میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم اپنے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فہرست مجھے عنایت کر دو، مگر اب ڈیڈی کا نام اس میں نہ ہونا چاہیے۔ آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کیسی حرکت؟ یہی اشتہار۔ اشتہار؟ ہاں، اشتہار کیا؟ یہ کیا لغویت ہے؟ اور تم نے یہاں فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے، لیکن تم یہ گندا بزنس نہیں کر سکتے۔ روشی، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، عمران نے روشی سے کہا۔ روشی وہاں سے اٹھ گئی۔ عورت تو زوردار ہے، فیاض اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا۔ یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ بکواس مت کرو، تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، فیاض نے کہا۔ کیوں مائی ڈیئر سپر فیاض؟ بس یوں ہی، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حرکت غیر قانونی تو نہیں؟ غیر قانونی؟ فیاض کچھ سوچنے لگا، پھر جلا کر بولا، دیکھو عمران، تم محکمے کے لیے درد سر بننے والے ہو۔ بس اتنی سی بات؟ عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ ادیر عمر کی وجیہہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے پر ہی رک کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولی، میں آپ کا اشتہار دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ اچھا، مس روشی اندر تشریف رکھتی ہیں؟ عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے بلا توقف کمرے میں چلی گئی۔ فیاض، جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو عمران؟ بزنس مائی ڈیئر سپر فیاض، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں شہر کی ساری بوڑھی عورتوں کو پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت، عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ بکو مت، یہ لیڈی تنویر ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر یہاں کیوں آئی ہے؟ نو سر، عمران سر ہلا کر بولا، ہرگز نہیں فیاض صاحب، آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میرا اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے۔ سر تنویر کی شخصیت سے شاید تم واقف نہیں ہو۔ اگر میں مصیبت میں پھنسے تو رحمان صاحب بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے۔ میں اپنے آفس میں صرف بزنس کی باتیں کرتا ہوں۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، اگر تم میرے موکل بننا چاہتے ہو تو شوق سے یہاں بیٹھو، ورنہ بائے بائے۔ کیا سمجھے؟ ابھی میں نے کوئی چپراسی نہیں رکھا ہے، اس لیے مجھے خود ہی تکلیف کرنی پڑے گی۔ فیاض اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، سنو، یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائش ہی کے لیے اس کا الاٹمنٹ ہوا تھا۔ تم اس میں کسی قسم کا دفتر نہیں قائم کر سکتے، سمجھے؟ یار کیوں خام خواہ گرم ہوتے ہو؟ جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے یہیں چلے آنا، تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اچھا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ یاد رکھو، اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے یہاں سے دفتر کا بورڈ نہ ہٹوایا تو خود بھگتو گے۔ بھگت لوں گا۔ اب تم جاؤ، یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف نہیں ہوگی، اس لیے روزانہ ادھر کے چکر کاٹنا اگر ڈاکٹر نسخے میں نہ لکھے تو بہتر ہے۔ عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گڑبڑا کر بولا، لا حول ولا قوت، چپراسی تو ابھی رکھا ہی نہیں ہے، پھر میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں؟ یار فیاض، ذرا لپک کر 2 آنے کے بنے ہوئے چنے تو لانا، لنچ کا وقت ہو رہا ہے۔ اور 2 پیسے کی ہری مرچیں، پودینہ مفت مل جائے گا، بس میرا نام لے لینا، میں جاتا تو ایک ٹماٹر بھی پار کر لاتا۔ خیر کوشش کرنا، تمہیں پچھتانا پڑے گا، میں نے بھی شادی تو نہیں کی۔ اچھا، فیاض بنا کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشی لیڈی تنویر باہر آ گئی۔ روشی اس سے کہہ رہی تھی، آپ مطمئن رہیں، آپ کو حالات سے باخبر رکھا جائے گا اور یہاں ساری باتیں راز رہیں گی۔ شکریہ، لیڈی تنویر نے کہا اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ روشی چند لمحے کھڑی مسکراتی رہی، پھر اس نے سو کے 20 نوٹ بلاؤز کے گریبان سے نکال کر عمران کے آگے ڈال دیے۔ ہائے ہائے، عمران نے الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ دی۔ میں ہمیشہ پکا سودا کرتی ہوں، روشی اکڑ کر بولی۔ یعنی؟ بیٹھو بیٹھو، کیا پیو گی؟ یہ کون تھا جو بھی آیا تھا؟ فکر نہ کرے، ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں، وہ کیا چاہتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوگی؟ میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ خیر تم اپنی بات بتاؤ۔ وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ 2000 پیشگی دیے ہیں اور بقیہ 3000 مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد۔ آہا، 5000! روشی، تم نے غلطی کی، مجھ سے مشورہ لیے بغیر تمہیں روپے ہرگز نہیں لینے تھے۔
کیا تم نے اسے رسید دی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے رسید طلب ہی نہیں کی۔ تفصیل روشی، تفصیل؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، روشی بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ اسی شہر کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے اور وہ ان معلومات کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ وہ آدمی کون ہے؟ تفصیل میں نے لکھ لی ہے، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظر جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون کا ریسیور اٹھانے کا ارادہ ہو، لیکن پھر چونک کر روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ فون تو لینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ فون گیا جہنم میں، میں یہاں تنہا سوتی ہوں، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم رات کو کہاں رہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو۔ روشی، یہ مت پوچھو، ہم صرف پارٹنر ہیں۔ ہاں؟ عمران نے 100 کے 10 نوٹ الگ کیے اور انہیں روشی کی طرف کھسکاتا ہوا بولا، اپنا حصہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ بقیہ 3000 ملنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں؟ تو نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیس لے لیا۔ خیر، ابھی نہیں ہو، پھر دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیس میں کیا خرابی ہے؟ وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے؟ یہ اس نے نہیں بتایا۔ کچا کام ہے پارٹنر، عمران سر ہلا کر بولا۔ خیر، میں دیکھوں گا۔ کیا دیکھو گے؟ یہ ایک خیر ہاں دیکھو، یہ عورت یہاں کی مشہور اور ذی حیثیت شخصیتوں میں سے ہے، لیڈی تنویر۔ لیڈی؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیڈی، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام مسز رفعت بتایا تھا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گھپلہ ضرور ہے۔ خیر، وہ اپنی اصلیت بھی چھپانا چاہتی ہے اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم نے طبقے کا اندازہ کیسے لگایا؟ اس کا پتہ؟ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ پوری بات بتاؤ، روشی جھنجھلا گئی۔ وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں عام طور پر مزدور بستے ہیں، اور جو تم یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ کسی عالی شان عمارت کا نمبر نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سی کوٹری کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام ایک بڑا پلنگ سما سکے۔ اوہ، تب تو تم مجھ سے بھی زیادہ احمق ہو روشی، مگر خیر، پرواہ نہ کرو، تم اس پیشے میں بالکل نہیں ہو۔ نہیں عمران ڈیئر، اگر اس میں خطرہ ہو تو ہم اس کے روپے واپس کر دیں۔ گھاس کھا گئی ہو شاید، روپے واپس کرو گی؟ بھوکی مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بینک میں میرے 5000 روپے ہیں، روشی بولی، انہیں میرے کفن دفن کے لیے پڑا رہنے دو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ واقعی تم الو ہو۔ کیا تم پھر اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ روشی سے گھورنے لگی۔ کچھ نہیں۔ اچھا میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں چلے؟ اس کے لیے معلومات فراہم کروں گا، اور ہاں، اگر یہاں کوئی پولیس والا آ کر ہماری فرم کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فرم کا ڈائریکٹر یہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ عمران شاہی باغ کے علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا۔ وہ یہاں تک اپنی ٹویسٹر پر آیا تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مزدوروں کی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں اسے پہنچنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ حلیے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمروں کی ایک قطار کے سرے پر رک گیا۔ جس آدمی کے متعلق اسے معلومات فراہم کرنی تھی وہ اسی قطار کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ عمران نے کھلے ہوئے کمروں کے دروازوں پر دستک دینی شروع کی، لیکن قریب ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملا کہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ اس نے 2-1 آدمیوں کے بازو بھی کھلوا کے دیکھے، پھر آخرکار وہ اس کمرے کے سامنے پہنچا جس میں وہ آدمی رہتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے دستک دی لیکن جواب نہ دارد۔ وہ برابر دستک دیتا رہا۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی۔ کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے کہا۔ کیا آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے لازمی۔ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس شہر میں رہنا ہے تو آپ ٹیکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس موسم میں ہمیشہ طاعون پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے؟ اندر سے پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ باہر کئی آدمی اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، وہ باہر نہیں آئے گا صاحب۔ کیوں؟ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کسی سے نہیں ملتا۔ بڑے بڑے لوگ کاروں پر بیٹھ کر آیا کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں ٹکا سا جواب دے دیتا ہے۔ یہ بات ہے؟ اچھا، مجھے اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ٹیکہ نہیں لگاتا۔ عمران اس کمرے کے سامنے سے ہٹ آیا۔ وہ لوگ جو اپنے پڑوسی کے متعلق ڈاکٹر کو کچھ بتانا چاہتے تھے بدستور اس کے ساتھ لگے رہے۔ ایک جگہ عمران رک کر بولا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ 1 ماہ قبل یہ کمرہ کرائے کے لیے خالی تھا۔ وہ آیا، یہاں مقیم ہوا، 2-3 دن تک اس کی شکل دکھائی دی، اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند رہنے لگا۔
कोई नहीं जानता कि इसका ज़रिया माश क्या है। आप में से किसी ने कभी इसे देखा भी है? करीब करीब सभी ने देखा होगा, मगर इन्हीं अयाम में जब इसे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। शुरू में वो पड़ोसियों से भी मिला करता था, लेकिन फिर अचानक इसने खुद को इस कमरे में मुकीद कर लिया। बज़ाहिर कैसा आदमी मालूम होता है? इमरान ने पूछा। बज़ाहिर मुखातब कुछ सोचने लगा, फिर इसने कहा, बज़ाहिर वो इंतहाई शरीफ मालूम होता है। हैसियत वही जो इस बस्ती के दूसरे आदमियों की है। लेकिन अभी कोई साहब कह रहे थे कि इससे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। इसी पर तो हैरत है। इसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो कार रखने वालों से इस हद तक मरासम रख सके। लेकिन क्या? इमरान मुखातब को घूरने लगा। कुछ नहीं, यही कि वो इन लोगों से भी मिलना नहीं पसंद करता। वो ज़रा देखिए, वो एक कार इधर ही आ रही है। अब देखिएगा तमाशा। वो लोग कितने मुल्तजियाना अंदाज में इसे बाहर निकलने को कहते हैं। सचमुच सामने से एक कार आ रही थी। हालांकि ये गली ऐसी नहीं थी कि यहाँ कोई अपनी कार लाने की हिम्मत करता, मगर वो कार किसी न किसी तरह गली में घुसी पड़ी थी। स्टीयरिंग के पीछे एक खुशपोश और पुरवकार आदमी बैठा नजर आ रहा था। कार ठीक इस कमरे के सामने रुक गई। वो आदमी कार से उतरकर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। फासला ज़्यादा होने की बिना पर इमरान कमरे के अंदर से आने वाली आवाज़ ना सुन सका, लेकिन वो दस्तक देने वाले को बआसानी देख सकता था। इसकी आवाज़ भी सुन सकता था। हकीकतन इसका अंदाज मुल्तजियाना था। इमरान खामोशी से इसे देखता रहा। फिर इसने इसे दरवाजे के पास से हटते हुए देखा। वो अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था। मैं इसके भी टीका लगाऊंगा, इमरान भरभराया, और पास खड़े हुए लोग मुंह बंद करके हंसने लगे। इमरान इन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। वो गलियों में घुसता हुआ फिर सड़क पर आ गया और ठीक इस गली के सिरे पर जाकर खड़ा हुआ जिससे इस आदमी की कार बरामद होने की तवक्को थी। जैसे ही कार गली से निकली, इमरान रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या बात है? कार वाले ने तहयर ज़दा लहजे में पूछा। क्या आप टाउन का टीका ले चुके हैं? नहीं। क्यों? तब तो मैं टीका लगाए बगैर आपको यहाँ से न जाने दूंगा। इस बस्ती में 2-1 केस हो चुके हैं। आप कौन हैं? कार वाला इसे घूरता हुआ बोला। मेडिकल ऑफिसर ऑन आउटडोर ड्यूटीज़, इमरान ने संजीदगी से कहा। हमें सबको ये टीका लगाने का हुक्म मिला है। इनकार करने वाले पुलिस के हवाले भी किए जा सकते हैं। कार वाला हंसने लगा। जाने दीजिए, इसने स्टीयरिंग की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। मैं ज़बरदस्ती लगाऊंगा। अगर आप तारज़ करेंगे तो मैं आपकी कार में ही बैठकर कोतवाली तक चलूंगा। चलो, इसने लापरवाही से कहा। फिर अपने जेब में हाथ डालता हुआ बोला, तुम मेरा कार्ड लेकर भी कोतवाली जा सकते हो। मैं वहाँ बराह रास्त तलब कर लिया जाऊँगा। इमरान ने इसका तारफ़ी कार्ड लेकर पढ़ा जिस पर सर तनवीर लिखा हुआ था। सर तनवीर? इमरान आस्था से बरबराया। जनाब, आप मेरे खिलाफ़ एक शिकायतनामा तहरीर करके इस कार्ड के साथ जिसे चाहें बेच सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। कार फराटे बढ़ती हुई आगे निकल गई। इमरान बाएं हाथ से अपनी पेशानी रगड़ रहा था। तो ये सर तनवीर है। इसकी बीवी ने इसी पर पुरस्कार आदमी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए 2000 नकद दिए थे और मज़ीद 3000 का वादा था। मामला उलझ गया। इमरान काफ़ी देर तक वहीं खरा ख्यालात में खोया रहा।